جب اللہ مدد کرنے پر آتا ہے تو کچھ خاص نشانیاں اور اشارے ظاہر کرتا ہے۔ جب تم مدد مانگتے ہو تب تم تک ان ذریعوں سے مدد پہنچائی جاتی ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انسان بہت جذباتی ہوتا ہے، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو نا، تو پھر اپنی قسمت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یقین رکھو کہ آپ کی دعا کا جواب ضرور آئے گا اور آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی۔ آپ نے ایک بادشاہ سے مانگا ہے، وہ جس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ آپ کی خواہش کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، آپ کا مسئلہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، رب کے لیے صرف کن فیکون کی بات ہے۔ اللہ جب نوازنے پہ آتا ہے نا تو مانگنے والے کی اوقات نہیں دیکھتا، بلکہ اپنی وسعت کے مطابق نوازتا ہے۔ وہ خدا جو قرآن میں ہم سے کہتا ہے، غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، شعرق سے بھی زیادہ قریب ہوں، سب دیکھ رہا ہوں، ہمیں تسلی دیتا ہے، ہماری امید باندھتا ہے۔ اور ہم ناشکری میں کیا جملے کہہ دیتے ہیں؟ دعا کیجئے، کوشش کیجئے اور بے فکر ہو جائیے۔ وہ جو دو جہاں کو پالنے والا ہے، اگر منہ مانگی چیز نہ بھی دے تو اس سے 10 گنا بہتر سے نوازتا ہے۔ اپنے معاملات اور خوابوں خواہشوں کو اللہ کے حوالے کر دو اور اطمینان یقین کے ساتھ زندگی بسر کرو، اس بات پر بھروسہ کر کے کہ کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جسے اللہ نے کھولا ہو۔ جب ہماری خاموشیاں کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے، اللہ ہی ہمارے دل کا حال جانتا ہے۔ اپنے رب کے آگے رو لیا کرو، سب دکھ کہہ دیا کرو، وہاں آنسوؤں کے بدلے صرف دل کا سکون نہیں بڑے مقام ملتے ہیں۔ صبر کی تلخی آپ کو تکلیف دے سکتی ہے، لیکن جب معاوضہ ملے گا تو آپ بھول جائیں گے کہ آپ کو کس چیز نے دکھ پہنچایا ہے۔ تم دعا تک نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال اور تمہارے ہاتھوں کا دعا کے لیے اٹھنا یہ نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ وہ سننے والا ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔